یہ کہانی ایک گاؤں کی ہے جہاں ایک ایماندار استاد کریم اپنی بیٹی فاطمہ اور بیٹے کمال کے ساتھ رہتا تھا۔ استاد کریم برسوں سے گاؤں کے بچوں کو علم سکھا رہے تھے اور ان کی سچائی اور دیانت کی وجہ سے پورا گاؤں ان کی عزت کرتا تھا۔ فاطمہ کو اپنے والد کی طرح تعلیم سے گہرا لگاؤ تھا، وہ بچپن سے ہی چاہتی تھی کہ بڑے ہو کر گاؤں کے بچوں کو پڑھائے۔ دوسری طرف کمال ایک ذہین اور نڈر نوجوان اپنی تعلیم مکمل کر کے شہر میں نوکری کر رہا تھا۔ ایک دن اچانک استاد کریم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب کمال کو اس کی خبر ملی تو وہ فوراً شہر سے گاؤں واپس آ گیا۔ والد کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور استاد کریم اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے سنبھلنے لگے۔ چند دنوں میں ان کی طبیعت میں بہتری آنے لگی۔ ایک دن کمال گاؤں کے باہر زمینوں کی سیر کے لیے نکلا۔ وہ حیران رہ گیا جب اس نے دیکھا کہ جاگیردار کے غنڈے مزدوروں کے ساتھ سخت ظلم کر رہے ہیں۔ زبردستی کام لینا، مار پیٹ اور ان کی محنت کی مزدوری روکنا روز کا معمول تھا۔ یہ منظر کمال کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اس کے والد نے ہمیشہ اسے حق، دیانت اور سچائی کا راستہ دکھایا تھا۔ اس نے گھر آ کر استاد کریم کو سب کچھ بتایا۔ استاد کریم نے کہا، بیٹا، ہم نے تمہیں ہمیشہ حق اور انصاف کی راہ دکھائی ہے۔ اگر تم نے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو پھر تم میرے بیٹے کہلانے کے قابل نہیں۔ یہ سن کر کمال جاگیردار کے پاس گیا اور نرمی سے بات کی۔ آپ ان مزدوروں کے ساتھ انصاف کریں، یہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ مگر جاگیردار غرور سے ہنسا اور کہا، کمال، تمہیں جو سکھایا گیا ہے وہ کتابوں میں اچھا لگتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے تابع ہیں، تمہیں مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں۔ کمال یہ سب سن کر بہت مایوس ہوا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے گاؤں کے مزدوروں کو جمع کیا، ان کے دلوں میں چھپی ہوئی امید کو جگایا اور کہا، اگر ہم سب متحد ہو جائیں تو کوئی ہمیں ظلم میں جکڑ نہیں سکتا۔ شروع میں سب ڈرے، کیونکہ جاگیردار کا خوف سالوں سے ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا۔ مگر کمال کی سچائی، حوصلے اور باتوں نے آہستہ آہستہ سب کو ہمت دی۔ گاؤں میں ایک نئی لہر دوڑ گئی، بیداری کی، یکجہتی کی۔ کمال کی جدوجہد اور گاؤں والوں کی بیداری نے جاگیردار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے لیے یہ بغاوت ناقابل برداشت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کمال زندہ رہا تو ایک دن نہ صرف اس کی طاقت ختم ہو جائے گی بلکہ اس کے خلاف ایک نیا نظام ابھر آئے گا۔ چنانچہ ایک رات اس نے اپنے غنڈوں کو بلایا اور سازش کے تحت کمال کو اغوا کروا لیا۔ کمال نے مزاحمت کی مگر غنڈوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ اسے گاؤں سے دور لے گئے اور بے دردی سے قتل کر دیا۔ صبح جب گاؤں والوں نے سنا کہ کمال کی لاش واپس لائی جا رہی ہے تو پورے گاؤں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ وہ نوجوان جو سب کی امید بن چکا تھا اب ایک خاموش لاش کی صورت میں سب کے سامنے تھا۔ اسد کے جنازے میں پورا گاؤں شریک ہوا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں آگ تھی۔ استاد کریم جب بیٹے کی لاش کے قریب آیا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے اسد کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور صرف اتنا کہا، بیٹا، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، مگر یہ دکھ میرا دل کھا گیا ہے۔ کمال کی موت کا صدمہ استاد کریم برداشت نہ کر سکے۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ چند دن گہری خاموشی میں گزرے اور پھر ایک دن وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فاطمہ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ ایک ہی جھٹکے میں اس کا سہارا، اس کی دنیا، اس کا بھائی اور اس کے عظیم باپ دونوں اس سے ہمیشہ کے لیے چھن گئے تھے۔ وہ ہر رات آنکھیں بند کرتی تو کمال کی مسکراہٹ اور استاد کریم کی شفقت بھری آوازیں اس کے ذہن میں گونجتیں، مگر جب آنکھ کھولتی تو حقیقت کی تلخی اسے پھر سے چبھنے لگتی۔ میں ٹوٹ چکی ہوں مگر ہاری نہیں ہوں، اس نے خود سے کہا، اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی اور والد کے خون کا بدلہ ضرور لے گی، مگر جذبات میں آ کر نہیں، سوچ سمجھ کر، صبر اور حکمت سے۔ وہ جانتی تھی کہ جاگیردار کے ظلم کو صرف غصے سے نہیں بلکہ علم، اتحاد اور سچائی سے شکست دی جا سکتی ہے۔ اسی دن سے فاطمہ نے اپنا درد ہمت میں ڈھال دیا۔ فاطمہ نے جاگیردار کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے گاؤں کے لوگوں کو شعور دینا شروع کر دیا۔ اس نے عورتوں کو پڑھانا شروع کیا اور کسانوں اور مزدوروں کو سمجھایا کہ اگر وہ متحد ہو جائیں تو جاگیردار کو ہٹا سکتے ہیں۔ جب جاگیردار کو یہ سب پتہ چلا تو وہ گھبرا گیا۔
اس نے سوچا کہ اگر فاطمہ کو ابھی نہ روکا گیا تو وہ اس کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ ایک رات اس نے اپنے غنڈوں کو فاطمہ کے گھر بھیجا۔ غنڈے دروازہ توڑ کر اندر گھس آئے، گھر کا سامان تہس نہس کر دیا اور فاطمہ کو دھمکی دی، اگر تم نے اپنی حرکتیں بند نہ کی تو تمہارا انجام بھی تمہارے بھائی کی طرح ہوگا۔ جب فاطمہ باز نہ آئی تو جاگیردار نے ایک اور بھیانک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ فاطمہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، مگر ایسے کہ اس کا نام و نشان بھی نہ ملے۔ ایک رات جاگیردار کے آدمیوں نے فاطمہ کو اغوا کر لیا، اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا اور اسے ایک بند گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ جاگیردار کے آدمیوں نے سوچا تھا کہ وہ فاطمہ کو جنگل میں لے جا کر مار ڈالیں گے، جیسے انہوں نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ مگر جب وہ فاطمہ کو مارنے ہی والے تھے، اچانک کہیں سے گولیاں چلنے لگیں۔ وہ خوف سے گھبرا گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ کر بھاگ نکلے۔ فاطمہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جنگل میں اندھیرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ کچھ دیر تک وہ بے سمت دوڑتی رہی، مگر پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ سمجھ گئی کہ شاید یہ جاگیردار کے آدمی ہی ہے۔ اب وہ تھک چکی تھی اور بھاگنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ خاموشی میں صرف پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک فاطمہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں بندوق تھی اسے تلاش کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس آدمی کی نظر فاطمہ پر پڑی، اس نے فاطمہ سے پوچھا، یہ لوگ تمہیں کیوں مارنا چاہتے تھے؟ فاطمہ گھبرائی ہوئی بولی، پہلے آپ بتائیں، آپ کون ہیں اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ نوجوان آدمی نے اپنی بندوق کندھے پر رکھی اور بول، میرا نام سلطان ہے، میں اسی گاؤں کا ہوں۔ جاگیردار نے میرے والد کی زمین ہتھیا لی اور جب میرے والد نے مزاحمت کی تو اسے سب کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ یہ کہتے ہوئے سلطان کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں دبی ہوئی آگ چمکنے لگی۔ ہم ماں بیٹا دربدر ہو گئے۔ میری ماں نے فاقے کیے مگر مجھے پڑھایا، سنبھالا اور ایک ہی بات بار بار کہی، بیٹا اپنے باپ کا بدلہ لینا، مگر ظالم بن کر نہیں، انصاف کے لیے لڑنا۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے والد کا حساب ضرور لوں گا۔ یہ سن کر فاطمہ چونک گئی۔ اس کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جو جاگیردار کا اتنا ہی بڑا دشمن تھا جتنا کہ وہ خود۔ دونوں نے اپنے پیاروں کو ایک ہی دشمن کے ہاتھوں کھویا تھا۔ سلطان نے فاطمہ سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ فاطمہ نے چند لمحے خاموشی میں گزارے، جیسے پرانے زخم دوبارہ تازہ ہو گئے ہوں۔ پھر دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولی، میرا نام فاطمہ ہے، استاد کریم کی بیٹی اور کمال کی بہن۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کمال؟ وہی جسے جاگیردار نے قتل کروا دیا؟ فاطمہ نے نم آنکھوں سے سر ہلایا۔ ہاں، اور میرے والد استاد کریم، وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے، وہ بھی چل بسے۔ کچھ دیر تک خاموشی چھا گئی۔ دو اجنبی اب ایک دوسرے کے دکھ کے ساتھی بن چکے تھے۔ سلطان نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ، مجھے خوف ہے کہ جب جاگیردار کو یہ پتا چلے گا کہ تم ابھی زندہ ہو تو وہ تمہیں مارنے کے لیے پھر سے اپنے غنڈوں کو بھیجے گا۔ تمہارے لیے یہ خطرہ بہت بڑا ہے۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں تم محفوظ رہو گی۔ فاطمہ چند لمحے خاموش رہی، وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوالات تھے مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ سلطان کے ساتھ اس کے گھر چل پڑی۔ جیسے ہی وہ سلطان کے گھر پہنچی، سلطان کی ماں جمیلہ فاطمہ کو دیکھ کر اس کے قریب آئی۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ سلطان نے فاطمہ کے بارے میں سب بتایا تو انہوں نے فاطمہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا تم فکر مر کروں، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ تمہاری ہمت اور تمہاری بہادری نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ پھر اس نے فاطمہ کو کھانا دیا اور اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے قبول کیا۔ فاطمہ نے جمیلہ کی محبت کو دل سے محسوس کیا اور اس گھر کو اپنا سمجھا۔ وہ ہر روز جمیلہ کی خدمت کرتی، گھر کے کاموں میں مدد کرتی اور زندگی کی تلخیوں کو بھلا کر نئی امیدوں کے ساتھ جینا شروع کر دیا۔ سلطان بھی دل ہی دل میں فاطمہ کو پسند کرنے لگا تھا مگر اس نے کبھی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہی۔ جمیلہ جو سلطان کی آنکھوں میں فاطمہ کے لیے محبت دیکھ چکی تھی،
وہ خود بھی فاطمہ کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، بیٹا میں تم دونوں کے لیے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں ماں ہوں اور ماں دلوں کی باتیں سمجھ لیتی ہے۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ سلطان تمہیں دل سے چاہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے عزت بھی ہے اور محبت بھی۔ فاطمہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ جمیلہ نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اگر تم راضی ہو تو میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ تم دونوں مل کر نہ صرف اپنی زندگی سنوار سکتے ہو بلکہ جاگیردار جیسے ظالموں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہو۔ تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہو۔ یہ سن کر فاطمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر ان آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف احترام، پیار اور ایک نئے سفر کی جھلک تھی۔ میں تیار ہوں، فاطمہ نے کہا، یہ شادی سادگی سے ہوگی۔ دونوں کی شادی سادگی سے ہوئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ شادی کے کچھ دن بعد فاطمہ اور سلطان نے جاگیردار کے ظلم کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے گاؤں کا رخ کیا، جہاں انہوں نے کسانوں اور مزدوروں کو بیدار کرنا شروع کیا۔ سلطان نے نوجوانوں کو ہتھیار چلانے اور اپنی حفاظت کے طریقے سکھائے، جبکہ فاطمہ نے عورتوں میں حوصلہ اور ہمت کی آگ لگا دی۔ وہ کہتی، ظلم کے خلاف خاموشی بھی جرم ہے۔ اسی دوران گاؤں میں ایک نیک دل اور اصول پسند پولیس افسر انسپکٹر رحمت علی کا تبادلہ ہوا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو قانون کو انصاف کا ذریعہ مانتا تھا، نہ کہ طاقتوروں کا ہتھیار۔ سلطان نے جنگل کے اندر ایک خفیہ مقام پر اپنی چھوٹی سی پناہ گاہ قائم کی، جہاں وہ چپ کے لوگوں کو اکٹھا کرتا رہا۔ یہ جگہ اتنی چھپی ہوئی تھی کہ جاگیردار کو بغاوت کی بو تک نہ ملی۔ وہاں اس نے اپنی ایک چھوٹی سی فوج تیار کی جو صرف ایک مقصد کے لیے متحد تھی، ظلم کا خاتمہ۔ سب کو مسلسل تربیت دی گئی تاکہ ہر شخص اپنا دفاع کر سکے۔ سلطان نے ایک مکمل منصوبہ بنایا۔ ہم رات کے اندھیرے میں جاگیردار کی حویلی پر حملہ کریں گے، اسے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر خود سزا دیں گے تاکہ اسے بھی انصاف کا مطلب سمجھ آئے۔ فاطمہ، سلطان اور ان کی او خفیہ فوج اب تیار تھی۔ جنگل میں انقلاب کی آہٹ گونج رہی تھی۔ دوسری طرف جب جاگیردار کو خبر ملی کہ فاطمہ زندہ ہے اور اب سلطان کی بیوی بن چکی ہے، تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ مگر اسے اصل آگ تب لگی جب اس نے سنا کہ وہ دونوں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ پورے گاؤں کو اس کے خلاف بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی میز پر پڑا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور دھاڑتے ہوئے اپنے کارندوں کو بلایا۔ فاطمہ اور سلطان، ان دونوں نے میرے خلاف پورے گاؤں کو کھڑا کر دیا ہے۔ یہ بغاوت ہے۔ یہ میری حکمرانی کے منہ پر تھپڑ ہے۔ جاگیردار نے اپنے خطرناک لہجے میں گرج کر کہا، جاؤ اور ان دونوں کو ڈھونڈ نکالو، زمین کے نیچے بھی ہوں تو نکال کر لاؤ۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے انہیں ماروں گا۔ اس کے گرد کھڑے غنڈوں نے سہم کر سر ہلایا اور فوراً جنگل اور گاؤں کی طرف نکل پڑے۔ جاگیردار کے لیے اب یہ صرف طاقت کی جنگ نہیں تھی، یہ اس کے غرور اور انا کی لڑائی بن چکی تھی۔ ایک طرف فاطمہ، سلطان اور ان کے بیدار لوگ تھے، اور دوسری طرف ایک زخمی غرور والا جاگیردار جو ہر حال میں بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جاگیردار کے غنڈے جب جنگل میں فاطمہ اور سلطان کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہاں ان کا سامنا کس سے ہوگا۔ مگر جیسے ہی وہ اس خفیہ مقام تک پہنچے، ان کے قدم رک گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سلطان کی منظم اور تربیت یافتہ فوج کھڑی تھی، ہر طرف سے پوری تیاری کے ساتھ۔ یہ منظر دیکھ کر غنڈے گھبرا گئے۔ ان کے چہروں پر خوف واضح تھا۔ وہ آپس میں کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ وہ پرانا کمزور گاؤں نہیں رہا۔ اگلی رات سلطان نے اپنی فوج کے ساتھ جاگیردار کی حویلی پر فیصلہ کن حملہ کر دیا۔ جیسے ہی حویلی کے دروازے توڑے گئے، جاگیردار کے کچھ لوگ جو پہلے ہمیشہ ظلم کرتے تھے، جب گاؤں کے بیدار لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مقابلہ نہ کر سکے تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلے۔ باقی جو رہ گئے وہ جاگیردار کی حفاظت کے لیے لڑے، مگر عوام کا غصہ بہت شدید تھا۔ لوگوں نے ظالم کے ہر سپاہی سے بدلہ لیا۔ اسی دوران سلطان جاگیردار کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا انتقام دہک رہا تھا۔ اس نے للکار کر کہا، یہ وہی جاگیردار ہے جس نے میرے باپ کو قتل کیا اور فاطمہ کے بھائی کو بے دردی سے مارا۔
یہ میرا دشمن ہے اور آج میں خود اسے ختم کروں گا۔ سلطان نے جاگیردار پر تابڑتوڑ حملے کیے۔ جاگیردار بے بس ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی سلطان آخری وار کرنے والا تھا، اچانک پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز گونجی۔ انسپکٹر رحمت علی موقع پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے سلطان کو روک کر کہا، سلطان، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو۔ اب یہ مجرم قانون کے حوالے ہوگا اور قانون ہی اسے سزا دے گا۔ سلطان نے غصے سے کہا، آپ نہیں جانتے یہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ رحمت علی نے نرمی اور یقین سے جواب دیا، اب جانتا ہوں، فاطمہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، میں ہر بات سے واقف ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ درندہ اپنے انجام تک ضرور پہنچے گا۔ یہ کہہ کر انسپکٹر نے جاگیردار اور اس کے بچے کھینچے غنڈوں کو گرفتار کر لیا۔ آخر کار جاگیردار کو پھانسی کی سزا ملی۔ اس کا ظلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جاگیردار کی موت کے بعد گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔ فاطمہ نے لڑکیوں کے لیے سکول بنایا اور سلطان نے کسانوں کو زمین واپس دلانے میں مدد کی۔ گاؤں والوں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق سیکھ لیا۔ فاطمہ اور سلطان کی بہادری نے یہ ثابت کر دیا کہ جب ارادے مضبوط ہوں اور نیت سچی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ظلم کو زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکتی۔ دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ شکریہ۔